استفطانوش۔ یونان سے چل امیر حمزہ کا لشکر روم کی سرحد پر پہنچا۔ یہاں ہادیس نام کے ایک طاقتور بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کے دو بھتیجے تھے، ایک کا نام استفطانوش اور دوسرے کا نام صدافنوش تھا۔ دونوں بھائی آدمی کے بجائے دیو نظر آتے تھے۔ ایک کا قد 6.5 فٹ اور دوسرا 7 فٹ کا تھا۔ چہرے سرخ، مونچھیں گھنی اور نوکیلی، بھری بھری داڑھی، آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی اور سر مونڈے ہوئے۔ وہ اپنے چاچا ہادیس بادشاہ کے محافظ تھے اور دربار میں ان دونوں کی کرسیاں تخت شاہی کے دائیں بائیں رکھی جاتی تھیں۔ پورے ملک میں ان کی ٹکر کا کوئی شخص نہیں تھا۔ ہر طرف ان کی بہادری اور زور آوری کی دھوم مچی ہوتی تھی۔ جب انہوں نے امیر حمزہ کے آنے اور شہر کے محاصرے کرنے کی خبر پائی تو ان کا خون کھول اٹھا۔ روم کی عظیم سلطنت جو کبھی ایران کے برابر سمجھی جاتی تھی، بھلا عربوں کو کب خاطر میں لاتی۔ ہادیس نے اپنے دونوں بھتیجوں کو حکم دیا کہ 10-10 ہزار سوار لے کر مدائن میں جائیں اور امیر حمزہ کو تہس نہس کر دیں۔ ابھی یہ دونوں بھائی لڑائی کے احکام جاری کر رہے تھے کہ امیر حمزہ کا ایلچی ہادیس کے نام اس مضمون کا خط لے کر آیا۔ یہ خط امیر حمزہ کی جانب سے روم کے بادشاہ ہادیس کے نام بھجوایا گیا تھا۔ خبردار ہو جاؤ کہ تمہاری قضا آن پہنچی ہے۔ نوشیروہ نے مجھے بھیجا ہے کہ تمہیں زیر کر کے خراج حاصل کروں اور آئندہ کے لیے اطاعت کا وعدہ لو۔ اگر میری خدمت میں کل صبح تک خراج لے کر حاضر ہو جاؤ تو تمہیں اور تمہاری رعایا کو امان ہے، ورنہ شہر اور قلعے کے اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور کسی کو ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ ہادیس نے جب یہ خط پڑھا تو طیش کے مارے کانپنے لگا، چہرہ تانبے کی مانند تپ کر سرخ ہو گیا۔ حکم دیا کہ امیر حمزہ کے ایلچی کے ناک کان کاٹ ڈالے جائے۔ بس یہی اس خط کا جواب ہے۔ حکم سنتے ہی شاہی جلاد نے ایلچی کو پکڑ لیا اور خنجر سے کان ناک کاٹنا چاہتا تھا کہ استفطانوش اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر جلاد کو اس زور سے گھونسا مارا کہ وہ لڑکتا ہوا دور جا گرا۔ یہ دیکھ کر ہادیس حیران ہوا، کہنے لگا، استفطانوش، تو نے یہ کیا کیا؟ یہ کیا حرکت کی؟ بادشاہ سلامت، آپ اپنا حکم واپس لیں۔ ایلچیوں کو مارنا یا ان کے کان نہ کٹوانا بادشاہوں کی شان کے خلاف ہے۔ بہادری یہ ہے کہ ہم میدان میں نکل کر امیر حمزہ سے دو ہاتھ کریں۔ ایلچیوں کا کام پیغام پہنچانا ہے، ہمارا اس سے کیا جھگڑا؟ یہ سن کر بادشاہ ہادیس نے سر جھکا لیا اور کہا، تو سچ کہتا ہے، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر اس نے امیر حمزہ کے ایلچی سے کہا، جاؤ اور جا کر اپنے سردار سے کہہ دو کہ ہم کل صبح اس بیہودہ خط کا جواب میدان جنگ میں دیں گے۔ ایلچی نے یہی بات آن کر امیر حمزہ سے کہی اور استفطانوش کا واقعہ بھی سنایا کہ اگر وہ ہادیس کو نہ سمجھاتا تو جلاد میرے کان ناک کاٹ ڈالتا۔ یہ سن کر امیر حمزہ کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ استفطانوش واقعی بہادر آدمی ہے۔ اگلے روز سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے ہی ہادیس کی فوج میدان جنگ میں آن کھڑی ہوئی۔ امیر حمزہ اور ان کے دوستوں نے بھی ہتھیار جسم سے باندھے، گھوڑوں پر سوار ہوئے اور سامنے آ کر ڈٹ گئے۔ طبلِ جنگ بجنے لگا، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سے قیامت کا شور پیدا ہوا۔ اتنے میں ایک جوان سرخ گھوڑے پر سوار میدان میں نکلا اور بلند آواز سے بولا، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میرا نام استفطانوش ہے۔ میرے سامنے موت بھی آتے ہوئے کانپتی ہے۔ جو شخص زندہ رہنے کا خواہشمند نہ ہو وہ مجھ سے مقابلہ کرے، ابھی دم کے دم میں دوسری دنیا کو روانہ کر دوں گا۔ استفطانوش کا چیلنج سن کر امیر حمزہ نے دائیں بائیں دیکھا۔ اسی وقت لندھور اپنا ہاتھی بڑھا کر آگے آیا اور استفطانوش سے جنگ کرنے کی اجازت چاہی۔ جاؤ، تمہیں خدا کے سپرد کیا، امیر حمزہ نے لندھور سے کہا۔ تب لندھور کا ہاتھی جھومتا ہوا چلا اور استفطانوش کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ استفطانوش نے حیرت سے لندھور کو دیکھا، دل میں خوش ہوا
کہ واقعی جیدار پہلوان نظر آتا ہے۔ کہنے لگا، اے سیاہ فام شخص، تو کون ہے اور تیرا نام کیا ہے؟ جلد بتا تاکہ بے نام و نشان نہ مارا جائے۔ لندھور منہ کھول کر ہنسا اور جواب دیا، میں ہندوستان کا بادشاہ ہوں اور میرا نام لندھور ہے۔ استفتح نوش نے یہ نام سن رکھا تھا۔ دل میں ایک لرزہ سا پیدا ہوا، مگر فوراً ہی اپنا کرز سر سے اوپر کیا اور چلایا، اے لندھور، پھر نہ کہیو کہ خبردار نہ کیا، میرے وار سے خود کو بچا سکتا ہے تو بچا۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے گرز لندھور کے سر پر مارا کہ کوئی اور ہوتا تو اس کے بدن کا قیمہ قیمہ ہو جاتا، مگر آفرین ہے لندھور پر کہ اس نے اس بے پناہ ضرب کو اپنی ڈھال پر روک لیا۔ پھر بھی اس کے پسینے چھوٹ گئے اور اس نے جی میں اقرار کیا کہ واقعی استفتح نوش کے بازو میں بھی جان ہے۔ لے پہلوان، اب میرا وار ہوتا ہے، لندھور نے اپنا فولادی گرز گھماتے ہوئے کہا اور ہاتھی کو آگے بڑھا کر پوری قوت سے گرز استفتح نوش کے سر پر مارا۔ آگ کا ایک عظیم شعلہ استفتح نوش کی ڈھال سے نکلا اور اس زور کا دھماکہ ہوا کہ اس کی آواز 7 کوس تک سنی گئی۔ استفتح نوش کے بدن پر کپ کپی طاری ہوئی، مگر وہ نہایت مردانگی سے ڈٹا رہا اور ہنس کر کہنے لگا، اے لندھور، آفرین ہے اس ماں پر جس کا تجھ جیسا بیٹا ہے۔ میں بہت دنوں سے تیرا نام سنتا تھا اور سچ یہ ہے کہ جیسا سنا ویسا ہی پایا۔ یہ کہہ کر استفتح نوش نے پھر اپنے گرز سے حملہ کیا۔ کئی گھنٹے تک لڑائی ہوتی رہی، دونوں پہلوان پسینوں میں تر ہو گئے، مگر فیصلہ نہ ہوا کہ کون جیتا کون ہارا۔ آخر سورج غروب ہوا، لڑائی بند کرنے کا طبل بجا اور دونوں پہلوان اپنے اپنے خیموں میں واپس چلے گئے۔ امیر حمزہ نے لندھور کو سینے سے لگا لیا، اس کی بہادری کی تعریف کی اور کہا، استفتح نوش واقعی بہادر پہلوان ہے، اتنی دیر تک تمہارے ساتھ لڑتا رہا۔ آپ نے سچ فرمایا، اپنی زندگی میں آپ کے بعد اس سے زیادہ جیدار اور طاقتور شخص سے لڑنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا، لندھور نے جواب دیا۔ صبح منہ اندھیری پھر لڑائی کا نکارہ بجا، دونوں فوجی میدان میں آئے اور صافیں باندھ لی۔ استفتح نوش اس مرتبہ ہاتھی پر سوار ہو کر آیا اور گرج کر کہا، جس کو موت کی خواہش ہو وہ میرے سامنے آئے۔ یہ نعرہ سن کر امیر حمزہ نے دائیں بائیں دیکھا۔ لندھور اپنے ہاتھی کو آگے بڑھا کر میدان میں جانا ہی چاہتا تھا کہ آدھی پہلوان نے اسے روکا اور کہا، بھائی لندھور، تم اس موذی کے ساتھ کل 2 ہاتھ کر چکے ہو، آج مجھے جانے دو۔ یہ کہہ کر اس نے امیر حمزہ کی جانب دیکھا۔ امیر نے کہا، جاؤ آدھی بھائی، تمہیں خدا کو سونپا، ذرا دیکھ بھال کر لڑنا۔ آدھی پہلوان خود ہاتھی سے کیا کم تھا، مگر جب وہ 16 فٹ اونچے ایک سیاہ اور گرانڈیل ہاتھی پر بیٹھ کر استفتح نوش کے مقابلے میں آیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کالے رنگ کا ایک پہاڑ چلتا آ رہا ہے۔ استفتح نوش نے جی میں کہا کہ یہ ضرور حمزہ ہے، پکار کر کہنے لگا، کیا تیرا ہی نام حمزہ ہے؟ آدھی پہلوان نے کہکا لگایا اور جواب دیا، میں حمزہ کا ایک ادنا غلام ہوں، مجھے آدھی کرب کہتے ہیں۔ اگر ایسا ہو تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی، آدھی نے جواب دیا۔ اچھا زیادہ باتیں مت کر، حملہ کر۔ یہ سن کر استفتح نوش کا خون کھول گیا۔ ایک دل دہلانے والے نعرے سے وہ آدھی پہلوان کی طرف جھپٹا اور اپنا گرز اس زور سے مارا کہ آدھی کی روح سمٹ کر حلق میں آ گئی اور اس کا ہاتھی بری طرح چنگاڑنے لگا۔ تب آدھی نے اپنا گرز دونوں ہاتھوں سے گھمایا اور استفتح نوش کے سر پر مارا۔ اگر وہ ڈھال سر پر نہ رکھتا تو اس کے سر کے 1000 ٹکڑے ہو جاتے۔ پھر تو دونوں میں ایسی خوفناک جنگ ہوئی کہ دوستوں اور دشمنوں کے کلیجے کانپ اٹھے۔ لڑتے لڑتے شام ہو گئی اور دونوں خون میں نہا گئے۔ آخر لڑائی بند کیے جانے کا نکارہ بجا۔ آدھی پہلوان اپنی فوج میں آیا تو سب نے اس کی ہمت اور جواں مردی پر شاباش دی۔ عمرو کہنے لگا، یار آدھی، مجھے تو آج معلوم ہوا کہ تو کس بلا کا پہلوان ہے، اس نے فتح نوش کے چھکے چھڑا دیے۔
میں تجھے کسی روز پیٹ بھر کر دودھ پلاؤں گا۔ عمروں کی اس بات پر سب نے کہے لگائے۔ اگلے روز پھر وہی منظر تھا۔ میدان جنگ میں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھی اور اس سے فتح نوش سفید رنگ کے ایک خوبصورت گھوڑے پر بیٹھا میدان کے چکر لگا رہا تھا۔ اس مرتبہ پھر اس نے جنگ کے لیے کسی پہلوان کو طلب کیا۔ سلطان بخت مغربی نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اس سے فتح نوش نے للکار کر کہا، حمزہ اپنے دوستوں اور غلاموں کو مجھ سے لڑنے کے لیے بھیجتا ہے اور خود سامنے آنے کی جرت نہیں کرتا کہ اسی بہادری پر ناز کرتا ہے۔ یہ سن کر امیر حمزہ نے سلطان بخت مغربی کو روک دیا اور کہنے لگے، اس سے فتح نوش سچ کہتا ہے، مجھے پہلے ہی اس کے مقابلے میں جانا چاہیے تھا۔ پھر انہوں نے مقبل وفادار سے کہا، بھائی ذرا میرے ہتھیار تو لے آؤ۔ مقبل نے حکم کی تعمیل کی۔ امیر حمزہ نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جبہ پہنا، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کا پیرہن گلے میں ڈالا، داؤد علیہ السلام کی زرہ پہنی اور ہود نبی علیہ السلام کا خود نہایت شان سے سر پر رکھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے موزے پیروں پر چڑھائے، سمام اور قمام نامی 2 تلواریں کمر سے باندھی، سیاہ گھوڑے کے تاز پر سوار ہوئے اور اپنی فوج کی سلامی لیتے ہوئے میدان جنگ میں آئے۔ اس سے فتح نوش نے خوف کی نظر سے اس جوان کو دیکھا اور کہنے لگا، کیا تو ہی امیر حمزہ ہے؟ ہاں، میں ہی حمزہ ہوں۔ قسم ہے پیدا کرنے والے کی کہ تو مجھے کسی رخ سے بھی پہلوان نظر نہیں آتا۔ اس سے فتح نوش نے کہا، اگر واقعی تو حمزہ ہے تو جا، میں نے تیری جان بخشی کی۔ امیر ہنسنے لگے اور کہنے لگے، اس سے فتح نوش، میرے کئی دوست تجھ سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے تیار تھے، مگر تو نے مجھے پکارا، بس میں آیا۔ مگر تو لڑنے سے جی چراتا ہے۔ میں لڑنے سے جی نہیں چراتا، مجھے تیری جوانی پر ترس آتا ہے۔ بھلا لندھور اور عادی جیسے دیو مجھے زیر نہ کر سکے تو تیری کیا حیثیت ہے؟ اچھا وار کر، اس سے فتح نوش نے کہا۔ پہلے وار کرنا میری شان کے خلاف ہے، حمزہ نے کہا، تو پہل کر، لے سنبھل۔ یہ کہہ کر اس سے فتح نوش نے گرز گھما کر مارا۔ حمزہ نے ڈھال پر روکا، مگر ضرب ایسی تھی کہ قیاطاس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ حمزہ نے کہا، اے اس سے فتح نوش، 2 وار اور تجھ کو دیے۔ تب اس سے فتح نوش نے خدا کی دی ہوئی ساری طاقت جمع کر کے 2 حملے اور کیے۔ امیر حمزہ نے ان کو بھی خوبی سے روکا، پھر اپنا گرز اٹھا کر بولے، اے اس سے فتح نوش، یہ گرز میرا نہیں، حشام ڈاکو کا ہے، خبردار ہو جا۔ یہ کہہ کر انہوں نے دونوں پاؤں رکابوں میں اچھی طرح پھنسا لیے، پھر گرز ہاتھوں میں پکڑ لیا، اس زور سے مارا کہ اس سے فتح نوش کے گھوڑے کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ اپنے سوار سمیت دھم سے زمین پر گر پڑا۔ اس سے فتح نوش کے گرتے ہی قیامت کا شور برپا ہوا، لیکن فوراً ہی وہ اٹھا اور تلوار کھینچ کر حمزہ کی طرف لپکا۔ وہ بھی اپنے گھوڑے سے اترے اور تلوار نکال لی۔ دیر تک تلوار بازی ہوتی رہی۔ آخر حمزہ نے ایک ہاتھ ایسا مارا کہ اس سے فتح نوش کی تلوار 2 ٹکڑے ہو گئی۔ اس نے تلوار کا تستہ ایک طرف پھینک دیا اور خود امیر حمزہ سے لپٹ گیا۔ اس سے فتح نوش نے 1000 داؤ پیچ کیے، مگر کوئی بس نہ چلا۔ آخر اس کا دم پھول گیا اور وہ بھاگنے کا ارادہ کرنے لگا۔ اسی وقت امیر حمزہ نے اس کی کمر پکڑ کر سر سے اونچا اٹھایا اور چاہتے تھے کہ گھما کر زمین پر پٹک دے کہ اس نے امان طلب کی۔ تب حمزہ نے اسے آہستہ سے زمین پر لٹا کر چت کر دیا۔ عمروں نے اسی وقت آ کر اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور ڈنڈا ڈولی کر کے اپنے لشکر میں لے گیا۔ اپنے بھائی کی یہ درگت بنی دیکھ کر صداف نوش کو تاؤ آیا، گھوڑے پر بیٹھ کر آندھی کی طرح میدان میں آیا اور تلوار نکال کر حمزہ پر حملہ کیا۔ انہوں نے وار روکا اور اس کی کمر تھام کر اس کے گھوڑے کے پیٹ میں اس زور سے لات ماری کہ گھوڑا 40 قدم دور جا گرا۔ صداف نوش حمزہ کے ہاتھ میں بلبلاتا رہ گیا
تب انہوں نے اسے بھی زمین پر پٹکا۔ عمرو دوڑتا ہوا آیا اور اس کے ہاتھ پیر باندھ کر اپنے لشکر میں لے گیا۔ حادث اور اس کی فوج نے جب دیکھا کہ فتح نوش اور صداف نوش دونوں گرفتار ہو گئے ہیں تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ایسی بھگدڑ مچی کہ کسی کو کسی کی خبر نہ رہی اور جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگ نکلا۔ مقبل وفادار اور عمروں نے فتح کے نعرے بجوائے اور امیر حمزہ کے لشکری ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ شام کے وقت امیر حمزہ نے فتح نوش اور صداف نوش کو اپنے پاس بلوایا۔ عمروں نے فوراً انہیں حاضر کیا۔ ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ حمزہ نے کہا، کہو کیا حال ہے؟ مجھ سے لڑنے میں تمہیں لطف آیا؟ بے شک، فتح نوش نے جواب دیا، آپ بہادر شخص ہیں، تم بھی بہادر ہو اور نیڈر ہو۔ امیر حمزہ نے کہا۔ یہ سن کر دونوں بھائی بے حد خوش ہوئے، کہنے لگے، ہم ہمیشہ کے لیے آپ کی اطاعت قبول کرتے ہیں۔ امیر حمزہ نے انہیں گلے لگایا، آؤ، اور ان کو آزاد کر کے سونے کی کرسیوں پر اپنے پاس بٹھایا۔ حمزہ نے فتح نوش سے پوچھا، اب حادث کیا کرے گا؟ وہ کچھ نہیں کر سکتا، اسے ہماری طاقت پر بھروسہ تھا۔ مجھے یقین ہے کہ ان قریب آپ کے قدموں میں آن گرے گا، فتح نوش نے جواب دیا۔ ادھر تو یہ گفتگو ہو رہی تھی اور ادھر حادث اپنی نئی سرگرمیوں میں لگا ہوا تھا۔ ایک مکار اور عیار وزیر نے حادث کو مشورہ دیا کہ رات کی تاریکی میں میدان جنگ میں 7 کنویں کھدوائے جائیں اور ان کے اوپر پتلا بانس اور کپڑا پھیلا کر مٹی چھڑک دی جائے۔ حمزہ میدان جنگ میں آئے تو اسے ان کنووں کی طرف لے آؤ، وہ کسی نہ کسی کنویں میں گر پڑے گا۔ جو ہی حمزہ کنویں میں گرے، اپنے لشکر کو حکم دو کہ مٹی سے اس کنویں کا منہ بند کر دیں تاکہ حمزہ کا قصہ پاک ہو جائے گا۔ حادث نے ایسا ہی کیا۔ راتوں رات بہت سے مزدور لگائے، 7 گہرے کنویں کھدوائے اور ان کے منہ بانس، کپڑے اور مٹی سے ڈھانپ دیے۔ پھر قلعے سے اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر باہر آیا اور زور زور سے پکارنے لگا، اے حمزہ، اگر تو بہادر ہے اور لڑنا چاہتا ہے تو میدان میں نکل آ اور مجھ سے مقابلہ کر۔ امیر حمزہ نے حادث کو دیکھا اور اس کی یہ للکار سنی تو فتح نوش سے کہنے لگے، بھائی، تم تو کہتے تھے کہ حادث میرے قدموں میں آن گرے گا، وہ تو مجھے لڑائی کے لیے للکار رہا ہے۔ فتح نوش نے اسی وقت تلوار نکالی اور ارادہ کیا کہ حادث کا سر تن سے جدا کرے کہ امیر حمزہ نے اسے روکا اور کہا، ٹھہرو، حادث نے مجھے مقابلے میں آنے کی دعوت دی ہے اور اگر میں نہ گیا تو لوگ کہیں گے کہ حمزہ ڈر گیا۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان جنگ میں آئے۔ حادث نے اپنے گھوڑے کو کنووں کی طرف بھگایا۔ امیر حمزہ نے اس کا پیچھا کیا۔ اچانک انہیں ایک کنواں دکھائی دیا۔ انہوں نے گھوڑے کو چابک مارا، گھوڑے نے جست کی اور کنواں پار کر گیا۔ اس کے بعد دوسرا کنواں آیا، وہ بھی پار کیا۔ غرض اسی طرح سیاہ قطاس نے 6 کنویں پار کیے، مگر 7ویں کنویں سے اس کے پچھلے پیر ٹکرائے۔ گھوڑا لڑکھڑا کر گر گیا اور اس کے گرتے ہی امیر حمزہ کنویں میں جا گرے۔ حادث کے سپاہیوں نے کنویں کے کنارے خنجر، تلواریں اور کٹار گاڑ دیے اور کنویں کے اندر مٹی ڈالنے لگے۔ امیر حمزہ نے کنویں میں گرتے ہی ڈھال نکال کر سر پر رکھی اور اوپر سے آنے والی مٹی اس ڈھال پر روکتے رہے۔ حادث بھاگ کر اپنے قلعے میں گیا اور وہاں سے تیر چھوڑنے لگا۔ اس نے قلعے کے گرد کھدی ہوئی خندقوں میں پانی بھر دیا تاکہ کوئی شخص قلعے میں داخل نہ ہونے پائے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ یہ 7واں کنواں قلعے کے بالکل نزدیک تھا۔ امیر حمزہ نے اندر ہی اندر اپنے خنجر سے سرنگ کھودنی شروع کی۔ تھوڑی سی محنت کے بعد یہ سرنگ خاصی بڑی ہو گئی اور امیر حمزہ اس کے ذریعے قلعے کے اندر چلے گئے۔ اتنے میں عمرو یار بھی لڑتا بھیڑتا آیا اور اسی کنویں میں کودا۔
اور سرنگ میں داخل ہو کر حادث کے محل میں آ گیا۔ امیر حمزہ نے عمرو کو دیکھا تو حیران ہوئے، کہنے لگے تو یہاں کیوں کر آیا؟ آپ کی محبت کھینچ لائی۔ عمرو نے جواب دیا، آپ یہیں ٹھہریے، میں حادث کو گھیر کر لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جادو کے زور سے اپنی شکل صداف نوش کی سی بنائی۔ حادث کے پاس پہنچا اور نعرہ مار کر کہا، اے چاچا خوش ہو جا کہ میں نے بے وقوف استفتح نوش اور حمزہ دونوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ سن کر حادث خوشی کے مارے ناچنے لگا اور عمرو کو گلے سے لگا لیا۔ بس پھر کیا تھا، عمرو نے اسے اس زور سے بھینچا کہ ہڈیاں پسلیاں کڑکڑا اٹھی اور حادث کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اتنے میں امیر حمزہ بھی آ گئے اور حادث کو قلعے سے باہر لے آئے۔ استفتح نوش اور صداف نوش وہاں موجود تھے۔ حادث کبھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمرو کو دیکھتا، کبھی صداف نوش کو۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ان میں سے اصلی صداف نوش کون سا ہے۔ تب عمرو اپنی اصل شکل میں آیا۔ حادث اسے برا بھلا کہنے لگا۔ استفتح نوش نے اسی وقت تلوار نکال کر اس کا سر قلم کر دیا۔